الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ مجھے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے ہالووین تہوار کی حقیقت کیا ہے، ہالووین تہوار کی ہسٹری، کیا مسلمان اس تہوار کو منا سکتے ہیں یا نہیں۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کے موضوع کی جانب بڑھوں، تمام ناظرین جو میرے چینل پر نئے ہیں مجھے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ لفظ ہالووین دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ہالو پلس ایوننگ۔ ہالو کا مطلب ہے کسی چیز کو مقدس بنا کے اختیار کرنا، اور ایوننگ ہے شام، یعنی کہ مقدس شام۔ ہالووین عیسائیوں کا ایک تہوار ہے جو 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کا آغاز سیلٹک لوگوں سے ہوا جو کہ آئرلینڈ کے رہنے والے تھے۔ وہاں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی اور نومبر میں بہت برف باری ہوتی تھی، تو ان کے بہت سے لوگ مر جاتے تھے، بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ اس پر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ دوسری دنیا میں جا کر یا تو خدا بن جاتے ہیں یا پھر بھوت، اور نومبر میں ہمارے اور ان کے درمیان موجود دروازہ کھل جاتا ہے اور ہماری دنیا میں آ کر ہمیں مارتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے انہوں نے یہ حل نکالا کہ اکتوبر کی آخری رات آگ جلائیں اور سب اس کے گرد جمع رہیں اور طرح طرح کے خوفناک ماسک اور کاسٹیوم پہن لیں تاکہ وہ بد روحیں ہمیں پہچان نہ سکیں، یا وہ ہمیں اپنے جیسا سمجھ کے چھوڑ دیں یا پھر ہم سے ڈر جائیں۔ اس وقت اس تہوار کا نام سیمہی فیسٹیول تھا۔ بعد میں رومن بادشاہ نے اس میں اپنا سیاسی اور مذہبی فائدہ دیکھ کے اس میں مزید چیزیں شامل کیں، اور ہوتے ہوتے آج یہ یہاں تک ہالووین فیسٹیول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں اس میں شمولیت سے روکا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ فیسٹیول تو ہے ہی شیاطین کے لیے، ان کے خوف کی وجہ سے ہی تو یہ منایا جاتا ہے، ان کے قہر سے بچنے کے لیے۔ سو بینگ اے مسلم، ہم کیسے کسی ایسے تہوار میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جہاں شیاطین کو اتنا طاقتور دکھایا جا سکتا ہے کہ ان کے ڈر سے طرح طرح کے ماسک پہنے جا رہے ہیں، ان سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھے ٹھوکر لگا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کہہ کر شیطان کو طاقتور بنا دیا، وہ تو بہت خوش ہوا ہے تمہاری اس بات سے، تم نے بسم اللہ کیوں نہیں کہا۔ ہمارے پاس تو قرآن جیسی سپر پاور موجود ہے کہ جس کی تلاوت سے شیاطین ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، تو ہم کیوں ڈریں شیاطین سے۔ ہمیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سکھائی گئی ہے، اگر نہ پڑھو گے تو یا شیاطین تمہارے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہارر مووی 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اور جہاں تک رہی بات کہ ہم دوسروں کو نہ روکیں، تو یہ تو ایک مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تلقین کی تھی کہ ایک کشتی کی مثال بیان کی تھی کہ اس میں کچھ لوگ اوپر ہوں گے اور کچھ لوگ نیچے، اور اگر نیچے والے لوگ چاہیں کہ ہم کشتی میں نیچے سے سوراخ کر لیں اور ادھر سے پانی لینا شروع کر دیں تو ڈوبیں گے تو سب ہی، کیا اوپر والے اور کیا نیچے والے۔ یہی حال امت مسلمہ کا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں روکیں گے تو تباہ ہم سب ہوں گے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ایک انوسینٹ فیسٹیول ہرگز نہیں ہے، یہ ایک شیطانی تہوار ہے، اور یہ تو سراسر ہمارے بلیف سسٹم پہ حملہ ہے۔ اگر ہمارا پختہ ایمان متاثر ہوا تو ہماری تو پہچان اور سارا نظریہ حیات ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، ہمارا یہ مذہب اسلام دوسرے مین میڈ ریلیجنز جیسا ہرگز نہیں ہے، جس میں جو چاہا شامل کر لیا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے جس میں کسی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہمارے لیے آخری احکامات ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور مزید فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ ہم میں سے نہیں۔
میں گزارش کروں گی ناظرین کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مسلمانوں میں اس تہوار کے متعلق آگاہی پیدا ہو سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔